بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر موئز لاؤنج میں خوش آمدید. آج ہمارا تیسرا پروگرام ذہنی اذیت یعنی مینٹل ٹارچر پر. ذہنی اذیت دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے رویے ہیں، بہت سارے ایکشنز ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بعض دفعہ جملے ایسے ادا کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں کہی جاتی ہے جو دوسرے شخص کے لیے، سننے والے کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے. فار ایگزامپل، تم کوئی بھی کپڑا خرید لو، کیوں پیسے برباد کرتی ہو؟ تم کوئی بھی کپڑا خرید لو، کوئی بھی ڈریس لے لو، تم اچھی لگتی نہیں ہو. سننے والے کے لیے اذیت ہے یہ. یا کوئی بیوی یہ کہہ دے کہ یہ جو کچھ ہے نا گھر میں، یہ میرے ماں باپ کی طرف سے آیا ہے، میں جہیز لے کے آئی ہوں، تم لوگ تو بھکاری ہو، بھیک منگے ہو، تمہارے پاس تھا ہی کیا. مرد کے لیے یا شوہر کے لیے یہ اذیت ناک جملے ہیں. کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ سے کہہ دے کہ تم جتنی بھی کوشش کرو تمہارے مارکس اچھے آ ہی نہیں سکتے، تمہارے میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ قابلیت ہی نہیں ہے. یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے، کھانا بنانا نہیں آتا، بچے تم پال نہیں سکتی. یا کوئی پیار کرنے والا کسی سے یہ کہہ دے کہ یاد رکھنا ایک دن میں کہیں چلا جاؤں گا اور تم مجھے ڈھونڈتی رہنا یا تم مجھے ڈھونڈتے رہنا. ہمیں بڑی ریکویسٹ آئی ہے کہ محبت کے رشتے میں اذیت یا مینٹل ٹارچر کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. آج کوشش کریں گے ہم اس پہ بھی بات کریں کہ کس طرح پیار کے رشتوں کے اندر بھی جانے یا انجانے میں ہم ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں، مینٹل ٹارچر دیتے ہیں. ناظرین، جملوں کے حوالے سے یہ خیال رکھا جائے کہ منہ سے ادا کیے ہوئے الفاظ جو تکلیف دیتے ہیں وہ شاید زندگی بھر انسان بھول نہیں پاتا. یہ ایسے نقش ہیں، ایسے سائنز ہیں، ایسے نشان ہیں جو ہمیشہ انسان کی پرسنالٹی پر رہ جاتے ہیں. چاہے اسے دنیا جہاں کی خوشیاں مل بھی جائے، مگر کبھی ایسے لمحات زندگی میں آئیں گے کہ وہ پھر پیچھے کی طرف جائے گا اور ان جملوں کو، ان کڑوی باتوں کو یاد کرے گا تو پھر اذیت میں مبتلا ہو جائے گا. اذیت دینے والوں میں چند چیزیں بڑی کامن ہوتی ہے یا کچھ وجوہات ہوتی ہیں وہ لوگوں میں جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. ایک جیلسی فیکٹر ہے، حسد. جس کو حسد ہوگا وہ اپنے جملے سے بار بار دوسروں کو اذیت پہنچائے گا. جس میں خود سیلف اسٹیم لو ہوگی، جس کی عزت نفس کم ہوگی، اس میں پور سیلف امیج ہوگا، وہ اگر پوزیشن پہ ہوگا تو وہ دوسرے کو اذیت دیتا رہے گا. موڈ سوئنگز بعض دفعہ لوگوں میں ہوتے ہیں، بایو کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے برین کا، تو موڈ سوئنگز کرتے ہیں، وہ لوگ دوسروں کو بڑی اذیت دیتے ہیں. بعض دفعہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں. کچھ لوگ ہائپر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جس سپیڈ سے میں چلوں اس سپیڈ سے دوسرا شخص بھی میرے ساتھ چلے، اور اس میں وہ بہت ذہنی اذیت دیتے ہیں اس دوسرے شخص کو، چاہے وہ پارٹنر ہو یا پھر کوئی اور. آج کے دور میں ایک جملہ ہم بار بار سنتے ہیں، اولاد ماں باپ سے کہتی ہے آپ نے ہم پر احسان کیا ہے جو پال پوس کر بڑا کیا، یہ تو آپ کا فرض تھا. ذرا سوچیں ان والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو پالا پوسا بڑا کیا، اپنی خوشیاں قربان کی، خود نہ پہنا، بچوں کو اچھے سے اچھا دیا، اور وہ بچہ بڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ آپ نے ہم پر احسان تو نہیں کیا، یہ تو آپ کا فرض تھا. ناظرین، زبان کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ شدید ہوتا ہے. آج کے دن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ ایسی اسٹریٹجی بتا سکوں کہ جس سے اگر آپ کو کوئی ذہنی اذیت دیتا تھا، دے رہا ہے، تو کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا اس ذہنی اذیت کی جو تکلیف پہنچتی ہے، جو گھاؤ ہے، اس کو کم کر سکتے ہیں. ویسے تو اس کے لیے باقاعدہ ٹریٹمنٹ چاہیے، باقاعدہ ہیلپ چاہیے، مگر اگر ظاہر ہے ہم سب کو ہیلپ نہیں کر سکتے، مگر اس ہیلتھ ٹی وی کے فورم سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا مشورہ، ہمارے ٹپس اگر آپ کو ہیلپ کر سکے تو ڈیفینیٹلی آپ ہم کو آپ کی اپنی دعاؤں میں شامل کر دیجیے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا، یوں گئے اور یوں آئے.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मजे में। और ये मेरा रेगुलर का डायलॉग है, लेकिन मुझे पता है आप सब सुनते हैं तब भी आप मजे में आ जाते हैं और वैसे भी आप मजे में ही होते हैं। और हाँ, मेंटल टॉर्चर की जहां तक बात है तो ये 1 घंटा तो आपका मेंटल टॉर्चर के बिना ही होता है, क्योंकि इस 1 घंटे में आपको बताते हैं कि अपनी जिंदगी को आपको बेहतर तरीके से कैसे गुजारना है। अगर जिस तरह के हमारे पिछले 2 दिन गुजरे हैं मेंटल टॉर्चर पे, कोई ऐसी बात आपकी रह गई हो करना, तो प्लीज आप हमें कॉल करें, अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। कल के सवालात का भी हम जवाब देंगे, आज के भी आपके जो नए सवालात होंगे उसको तो एक्चुअली हम लिख के जवाब देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते 45 मिनट तक जो लोग हमारी कॉल डायल कर रहे होते हैं उनका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड जाए। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर मोइज को फॉलो करना या मुझे फॉलो करना ऑन इंटरनेट, सो यू कैन ज्वाइन आवर डॉक्टर मोइज लाउंज का जो फेसबुक पेज आप उसको ज्वाइन करें, वहां पर आपकी हमसे बातचीत भी हो जाएगी। अगर कोई सजेशन चाहिए डॉक्टर मोइज से तो वो भी मिल जाएगा, अगर आपको मुझसे बात करनी तो वो भी हो जाएगी। तो यू कैन ज्वाइन अ डॉक्टर मोइज लाउंज का पेज ऑन फेसबुक, सो दैट वी कुड कनेक्ट विद ईच अदर ऑन एन इंटरेक्टिव बेसिस। एंड हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिदा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जाहिदा साहिबा इस्लामाबाद से, जी कहिए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और ठंड में मजा आ रहा है? हम कराची आइज गर्मी में इस वक्त। जी जी, ठंड तो वैसे इस्लामाबाद में भी कम हो गई है पिछले 2-3 दिन से। हाँ, चले बताइए क्या बताएंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टॉपिक था वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। आज डॉक्टर मोइज ने स्टार्ट में एक बात की मेंटल टॉर्चर के हवाले से ना, तो कि हम लोग अपने मतलब थोड़ा सा उसका कंक्लूजन निकला कि हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप्स में भी हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन हम दूसरे को टॉर्चर कर रहे होते हैं। True. लेकिन हम उससे अवेयर होते ही नहीं है कि हम टॉर्चर दे रहे हैं किसी को ना। तो एक तो हमें ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हमारे अल्फाज, हमारे रवैये दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। पहले तो ये अवेयरनेस आनी चाहिए, जो कि हम मोस्टली लोगों में नहीं है। बस इस हवाले आज के टॉपिक के हवाले से तो ये कहूंगी। सेकंड एक रिक्वेस्ट थी कि मैं पिछले 2 महीने से डॉक्टर मोइज से मिलना चाह रही थी। तो पिछली बार ये आए थे तो पता चला इनका शेड्यूल चेंज हो गया, फेब में चला गया। फेब में मैंने अपना नाम लिखवाया था फोन नंबर पे, और मैंने कहा था कि मुझे प्लीज मेरी अपॉइंटमेंट उनके साथ पर्सनल मुझे कुछ इश्यूज उनके साथ डिस्कस करने थी, तो प्लीज जरा सजेस्ट कर दें कि उनसे टाइम कैसे लिया जा सकता है। अच्छा जी, जाहिदा साहिबा आपका नंबर और नाम तो हमारे पास होगा ही, एक्चुअली ऑफिस में भी लिखा होगा। अभी मैं ले लेती हूँ। डॉक्टर मोइज की जो कंसल्टेशन है वो इंशाल्लाह होगी नेक्स्ट वीक में होगी, तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। इतनी कोई परेशानी की बात नहीं, किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं मिले थे, ही वाज क्वाइट बिजी, सो एज सून एज ही गेट द टाइम वी विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है मोहसिन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। हाँ जी, मुझे डॉक्टर मोइज से भी बात करनी है। करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे आपसे 2-3 सवाल करना है। पहला ये कि कराची में आपकी वर्कशॉप रेसिपी कब होगी, और उसके अलावा ये कि मुझे आपसे मिलना भी है। ठीक है। और ये कि मैंने आपको कल एक प्रॉब्लम बताया था कि मेरे एक फ्रेंड है जिसका जो कुछ हुआ था, तो वो इस वक्त भी वो उसी मेंटल प्रॉब्लम में है, तो अब वो क्या करे? ठीक है, इस बारे में भी आप मुझे जरा ठीक है बता। चले, तुम बता दो, मैं बता दूं? आप बता दें। रेकी हो रहा है, जल्द मार्च में हो रहा है, और आपको मुझसे मिलना है तो या तो जुमेरात को आ जाए, अगर सोशली मिलना है, सोशली मिलना है, गपशप करनी है तो हर जुमेरात को आ जाए। 7 से 8 लेक्चर सुने, 8 बजे मिल ले। और आपके दोस्त को जो ट्रॉमा है और जो प्रॉब्लम से गुजरा है उसके लिए आप 0345822111 ये नंबर एंड में आता है, उस पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट ले और आके मिल ले। उसमें मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। चले देखें, इंशाल्लाह आई होप कि आपके भाई जो दोस्त हैं, जो आपके भाई की तरह होंगे, नेचुरली अपना कंसर्न कर रहे हैं उनके लिए, तो उनका जो ट्रॉमा है उसको रिलीज करने में आपकी हेल्प करें। आज भी एक अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ हमारी ऑफिस के अंदर, आज नहीं अक्सर 2-2.5 हफ्ते पहले हुआ है, कि आप कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं और हम आपको एक कंसल्टेशन देते हैं कि जी आपका जो इलाज है वो इस मखसूस डॉक्टर के पास है, आपको इसके पास जाना चाहिए। वी आर नॉट द राइट पर्सन राइट नाउ टू डू इट। जब वो नीचे उतरते हैं, मतलब कंसल्टेशन हमारे ऊपर ऑफिस में होती है, तो कहते हैं जी आपने तो कोई इलाज नहीं किया तो हमारे पैसे वापस करें। चले, पैसे तो हमने आपके वापस कर दिए, बट एथिकली इट इज रॉन्ग, बिकॉज आपको जो सजेशन देना था, हमने आपको टाइम दिया, दैट टाइम हैड द कॉस्ट, सो एथिकली आप लोग भी हमें मेंटल टॉर्चर करते हैं बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां पे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक बंदा कोई सही चीज बता रहा है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज इट, बिकॉज हर डॉक्टर के हाथ में तो सब कुछ नहीं। टाइम हम देते ना, हम एडवाइस तो हम यहाँ पे भी दे रहे हैं फ्री में, मगर टाइम जो हम देते हैं उस टाइम की वैल्यू है। इल्म की तो आप कीमत अदा ही नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी कल एक कॉलर थी,
انہوں نے بتایا تھا کہ جی شی از ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سعودیہ سے، پہلے ان کو لیتے ہیں محمد ہاشم صاحب سعودیہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ آپ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. جی بتائیے مینٹل ٹارچر پہ. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. کرے ڈاکٹر صاحب بھی ادھر ہی کہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ بس الحمدللہ. بتائیے فرمائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ بس بھائی خدمت آپ نہیں ہم تمہاری کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں بہت اتنی اچھی سنتے ہیں، اتنی اچھی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. لیکن کیا ہے مجھے غصہ اتنا ہوتا ہے، کوئی غلط بات کوئی کرتا ہے، ساتھ میں 4-5 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی غلط بات کرتے ہیں، مجھے اتنا غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کچھ نہ کچھ کر دوں بس. صحیح ہے. اتنا پھر ادھر سے اٹھ کے چلا آتا ہوں، لیکن سارا پھر وہ ٹینشن مجھ سے جاتا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک، یعنی غصے کرنے کے بعد بھی آپ کے اندر ٹینشن رہتا ہے؟ ٹینشن رہتا ہے، بہت ٹینشن رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس نے غلط بات کیوں کی، ٹھیک ہے غلط بات کیوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں تھینک یو سو مچ. بڑی مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے محمد ہاشم صاحب تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سعودی عربیہ سے آپ نے کال کیا تھا. یہ بتائیے اینگر ایشو اکثر لوگوں میں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی انکنٹرولبل سچویشن، فار ایگزامپل میرا آپ پہ کنٹرول نہیں کسی بات پہ، آئی ول گیٹ اینگری، آئی کین فائٹ ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ کنٹرول نہیں آپ بعد میں بھی کرو گے، تو بعد میں اس کا جو آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں وہ میرے پہ رہتے ہیں، وہ بھی ایک مینٹل ٹارچر ہے. ہمارے گروجی کہا کرتے تھے یہ تمام غصے والے سن لے، a moment of anger or a flash of anger creates so much toxins in the body that it takes the body naturally 2 days to throw out the toxin. ترجمہ اردو، ایک لمحے کا جو غصہ آپ کو آتا ہے وہ آپ کے جسم میں اتنا زہر پیدا کرتا ہے کہ جسم کو قدرتی طریقے سے اس زہر کو باہر پھینکنے میں 2 دن لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب غصے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اینگر مینجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے اور ٹاپک ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جی آپ پانی پی لو اگر غصہ ہے تو. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. ان کو آئیڈیل یہ کرنا چاہیے کہ اگر محفل میں کوئی بات کرتا ہے غصہ آتا ہے یہ اٹھ کے باہر نکل جائیں. جیسے باہر نکلے 2 3 4 5 گہرے گہرے سانس لے. اور ایک چیز جو میں آج بتا رہا ہوں اذیت کے حوالے سے بھی، وہ غصے میں بھی کام آ سکتی ہے، وہ ابھی بتا دوں، سیکرٹ بتا دوں تھوڑی سی. چلے بتاتا ہوں، پتہ نہیں بعد میں ٹائم ملے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسی آپ کو کوئی اذیت پہنچا ہے یا آپ کو غصہ ہے، دونوں صورت میں فوراً وہاں سے اٹھے اور انسٹنٹلی بیکم اویئر آف دا سراؤنڈنگ. آپ کے سامنے کیا ہے، آپ کے دائیں کیا، آپ کے بائیں کیا ہے. اگر کرسی ہے تو کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں، دیوار کا رنگ کیا ہے، پردے کا. جسٹ ٹرائی ٹو لک ایٹ ایوری تھنگ. پہلے دیکھیں کہ کیا کیا چیز ہے. بیکم اویئر آف تھنگس. دوسرا بیکم اویئر آف ساؤنڈس، وائسز، آوازیں کون کون سی آ رہی. کیا ریڈیو چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، پرندے کی آواز ہے، گاڑی کی آواز ہے. بیکم اویئر آف دا سراؤنڈنگ. تھرڈ، ڈیپ بریدنگ کریں اور اس کے بعد ذہن میں لائیں کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ ایک میموری ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے آپ کو اذیت دی ہے تو وہ بھی ایک میموری ہے، ایک یادداشت ہے. اسی طرح آپ کو غصہ آیا تو غصہ بھی ایک میموری ہے. سوچیں کہ یہ تو میموری ہے، اور میموری ہے تو میں اس میموری کو چاہوں تو ایکٹیو کروں، چاہوں تو نہ کروں. اور چوتھا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں جس کو آپ ٹچ کر سکیں، جس کو آپ کو پسند ہو. میں ڈنڈے کی بات نہیں کر رہا، میں چھری کی بات نہیں کر رہا. تکیا لے لیں، کتنا ملائم ہے تکیا. سم تھنگ سافٹ. Something soft. So you basically need to divert your attention from one place, one thing, اور ون سچویشن ٹو دی ادرز. ہم 4 Dimension 2 جو ہماری ورکشاپ ہے لیول 2 کی جنہوں نے کی ہے ان کو ضرور پتا ہے کہ اپنی اٹینشن کو کہاں پہ ڈائیورٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو کیپ یور اٹینشن ایٹ 2 places ایٹ ون ٹائم، اور ایون ایٹ 4 اور ایون ایٹ 8 places ایٹ ون ٹائم. تو یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو اپنی جو آپ کی فوکس ہے اس وقت آپ اس وقت کسی اور چیز پہ رکھ دیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہمارے ریگولر کالر یایا صاحب. السلام علیکم یایا صاحب. السلام علیکم عروج، میری بہن کیسی ہو؟ میرے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسے بہن اور ایسے باپ سب کو دے اور آدمی خوشی رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ عروج مطلب تعریف کی بات نہیں، ہم تو آپ کی خوبصورتی کی نہیں خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں. بہت شکریہ یایا صاحب. بات یہ ہے کہ جیسے میں مثال اس کو مینٹل ٹارچر کی ایسے دوں گا جیسے ٹاک شو آج کل کے مینٹل ٹارچر ہے اور آپ کا پروگرام مینٹل پیس ہے. تھینک یو سو مچ، لو یو یایا صاحب، تھینک یو سو مچ. تو بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مینٹل ٹارچر کی جو آپ نے 2 دن سے بات کی، بہت ساری ہم نے چیزوں کو سمجھا. میں کہتا ہوں کہ بھائی جو آدمی مینٹل ٹارچر کا شکار ہیں ہم ان کو ہیل اپ کیسے کر سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان سے